لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پراکسی جو ہیں وہ ختم ہوں گے، کیونکہ ایک اس کو میں جس تناظر میں دیکھتا ہوں وہ تناظر ہے بنیادی طور پر ملامت الکبریٰ کا آخر۔ اچھا، آج میں اسی لیے جمال منتظر لے کے آؤں، یہ اہل تشیع شیعہ کی کتاب ہے جو امام مہدی کے بارے میں، اچھا، انہوں نے جو رول لگا۔ اب امام مہدی کا جو آمد، ان کا ٹیک اوور کرنا، سب کچھ کرنا، وہ سارا جو ہے وہ ہے بیت المقدس اور مدینہ اور مکہ کے درمیان، اور کہیں نہیں۔ اچھا، ظہور بھی وہیں پر ہے، جانا بھی وہیں پر ہے۔ اب ایران جو ہے، ایرانی سمجھتے ہیں کہ ہم وہ خراسان ہیں، جبکہ خراسان سورہ کمثر میں وہ تھا اپنا کیا نام ہے، افغانستان کا علاقہ۔ اینی ہو، وہ کسی نہ کسی حد تک سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم جائیں گے۔ یا تو اس سارے سینیریو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ انڈیا نے اب حملہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایرانین جو ہیں وہ پرومپٹ کریں گے کہ آپ اس میں، اسرائیلی جو پرومپٹ کرے گا کہ آپ حملہ کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چائنیز انفلوئنس جو ہے اس کو آپ نے ریڈیوس کرنا، ریجن میں بڑھتا ہوا۔ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ تو چائنا کھڑا ہو گیا، ہم نے جو وار ون بھی کر لی 3 دن کی جو تھی، ٹھیک ہے۔ ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں، صرف بیان انڈیا ایران کا تیل خریدتا رہا ہے، کھڑا ہوا۔ نہیں ہوا۔ روس جو ہے اس سے تمام تر تعلقات رکھے، انہوں نے امریکہ کو ناراض کیا، کھڑا ہوا۔ بالکل نہیں۔ کوئی ملک ایران کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ مسلم ملک کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی تو کھڑا ہوتا ہے نا کم از کم۔ اب پراکسیز جو ہیں اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جنگ جیتی جائے، پراکسیز کے لیے پھر باؤنڈریز ختم کرنی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عراق کی پراکسی جو ہے وہ آ کے یہاں پھر ہم لڑے یہ گی، سمجھ یہاں لیں کی کہ اسرائیل کے پیچھے جو مغرب کھڑا ہوا ہے، یہ جو مسلم امہ جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ مسلمہ کو نے ڈیوائڈ کر دیا نا۔ دیکھا، مسلم امہ یہ سمجھتی ہے کہ 30 سال سے کم از کم ہم ایک برنٹ فیس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو القاعدہ کا پورا دیکھ لیں، مجھے کہیں او آئی سی کا اسٹیٹمنٹ نہیں نظر آیا۔ کوئی نہیں ہوگا بھی نہیں۔ دیکھیں نا، القاعدہ جو تھا، القاعدہ کا مرکز کہاں تھا؟ یمن، ٹھیک ہے۔ یہ یمن کے اندر یہ اس کا یہ یو ایس کول جو ہے بامبنگ جو ہے، یہ 12 اکتوبر 2000 میں ہوئی تھی۔ اسام بن لادن وہاں، والکی بھی وہاں، سب کچھ کہا۔ اب حوثیوں کو ملا ملو کے کیا کر دیا؟ اب وہ یمنی جو امریکہ کو گالی دیتے تھے، امریکہ کو بم پھینک رہے، وہ کہاں پھینک رہے؟ سعودی عرب۔ عرب تھوڑا سا اسرائیل پہ کر رہے ہیں، اسرائیل بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا انفلوئنس، سعودی عرب اکٹھے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر یہ دیکھیں یو ایس ملٹری بیسز کتنے، 51,400 فوجی، دنیا میں کہیں امریکی فوجی اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ گلف میں آپ دیکھیں، کویت میں 10,000 ہیں، عراق میں 2,000 ہیں، جارڈن میں 3,000 ہیں، سعودی عرب میں 2,000 ہیں، بحرین میں 4,700 ہیں، قطر میں 10,000 ہیں، یو اے میں 5,000 ہیں، اور اس کے بعد گلف کا جہاں وہ ان کا بیڑے کھڑے ہیں وہاں 500 کے قریب، باقی سارے کویت میں، سیریا میں 900 ہیں، ترکی میں 1,700 ہیں، ایجپٹ میں 4، اور یہ سارے اراؤنڈ دا چوک پوائنٹ، وہ جو یہاں اب آتا ہے، یہ آتا ہے، دیکھیں نا، یہ ہے چوک پوائنٹ، یہ والا یہ جو بیچ میں اسٹریٹ آف ہارموز۔ اسٹریٹ آف ہارموز۔ اب اس کو اسٹریٹ آف ہارموز کو روکنا ہے۔ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جی ایران کہتا ہے ہم بند کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ بند ہو جائے گا۔ تو اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا تو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، پوری دنیا کو نہیں، یورپ کو ہے۔ لائنیں کہاں لگیں گی؟ یورپ۔ امریکہ کا اپنا تیل ہے، اس نے یا تیل لینا ہے وینزویلا سے لے لینا ہے، یا دوسرا نقصان چائنا کو بھی ہے، جاپان کو بھی ہے، چائنا اور جاپان کو۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ کونے پہ یمن ہے، یہ باب المندب پر یہ جگہ یہاں آلریڈی بند ہو چکا ہوا ہے، یہ بند ہو جائے گا تو تیل پھر کہاں سے نکلے گا؟ دنیا کی اسرائیل سے۔ راستہ کہاں سے جائے گا؟ یہ پائپ لائن جو ہے، جو سیریا والی پائپ لائن ہے، یہ استعمال ہوگی میڈیٹیرین میں، میڈیٹیرین سے جائے گی یورپ، اور پھر سب سے بڑی مانگ بنے گی اس کی، کس کی؟ رشین تیل سے۔ تو اب جو حالات بن رہے ہیں اس کے اندر ایک تو پاکستان کو خاص طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے انڈین وار جو ہے اس کی۔ میں دوسری وجہ یہ تھی کہ انڈین وار اس لیے بھی ضروری ہے کہ چائنیز ہیجمنی کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ چائنا نے اب اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک فزیکل وار پہ آتا ہے، یعنی فورسز اتارتا ہے، تو فورسز اتارنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا چائنا کے لیے بھی، بیکاز اگر ایک بھی سپاہی چائنیز جو ہے وہ کشمیر بارڈر پہ آ گیا تو دیر ول بی این انٹرنیشنل وار۔
وہ یس اس سچویشن میں بھی ہو سکتی ہے جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے، اگر نہیں اس دیکھنا اسرائیل 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نا، کیونکہ وہ اپنے سارے جو ڈیفنس سسٹم ہے یو ایس بھی اور یو کے بھی وہ سارے موو کر کے لائے جا رہے ہیں گلف میں. دیکھیں وہ تو صحیح ہے، گلف ایسی کیا ضرورت پڑی؟ نہیں جو انٹرنیشنل سی تو سب کی ملکیت ہے نا، آپ کا تو 30 کلومیٹر کا وہ ریڈیس ہے نا، وہی آپ کا ملکیت ہے. دیکھیں نا یہ جو ایران کی میں نے کل بھی ساری دکھائی تھی اس کی فورسز، ایران کی فورسز جو ہیں وہ زیادہ تر ان کا انحصار ہے زمین کی صورتحال میں، یہ جو نیول فورسز ہیں جی 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 ٹھیک ہے. اب وہ ہے اصل مسئلہ، اسرائیل نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ڈرونز کے حساب سے، اب وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتا رہے گا. اور بیچ میں جو ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو جہاز اڑتا ہے تو رستے میں پہلے عراق سے گزرتا ہے، ان کا پلین ان کا بھی اڑتا ہے، ان کا بھی رستے میں وہاں سے اپنا لیبنان کے پاس سے یا جارڈن کے پاس سے اترتا ہے یا سیریا کے پاس سے اترتا ہے. ان ساری جگہوں سے میزائل گزر رہے ہیں نا، انٹرسیپٹ کیے جا سکتے ہیں، نہیں کیے جا سکتے. ابھی جو اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ ایران کے وہاں جا کے حملہ کر رہے ہیں، وہ یہاں کر رہے ہیں، یہ اس لیے بیسیکلی اگنائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے جنگ کو، ٹھیک ہے. تاکہ وہ کتنا عرصہ چلتی دیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ مجھے لگتا ہے زیادہ ہوگا. اسرائیل خود کہتے ہیں یہ لمبی چلے گی، یہ اگنائٹ ہوگا، اسرائیل بھی اکٹھی باقی مجھے لگتا ہے مہینہ 2 مہینہ تو چلے گی. اس دوران انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے گا. اور اسی دوران مہینہ 2 مہینے چلتی رہی تو جو دنیا کی اکنامک کنڈیشن ہے، ہاں تیل آپ کا مہنگا ہو جائے گا، 7% جو ہے اس کی پرائس ہائی ہو گئی. تیل آپ کا مہنگا ہو جائے گا. گلف کے اندر جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے گھر لیے ہوئے ہیں انہوں نے ایمریٹ ہلز کے اندر، جیو ای کے اندر، باقی چیزوں نے جو جیسے بیچ باچ کے تم تو اکاؤنٹ ہی بند ہے، ہم نے کیا بیچ کے جانا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ جو جنگ ہے نا، یہ ابھی گلف کو اپنے لپیٹ میں لے گی، اور اس گلف کے اندر مکمل طور پہ رسول اکرم کے حدیث کے مطابق اسرائیل جو ہے اس کا قبضہ ہوگا. اس کا مطلب رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس امت کو باقاعدہ سزا دینے والا ہے، اور وہ لوگ رہ جائیں گے بعد میں جو واقعی جو غزہ کے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعودی عرب کو بھی سزا ملنے والی ہے، عراق کو بھی سزا ملنے والی ہے، شام کو بھی سزا ملنے والی ہے، ایران کو بھی سزا پاکستان کو بھی سزا ملنے والی ہے. ہمیں تو زیادہ سزا اس لیے ملنے والی ہے کہ ہم نے پاکستان اللہ کے نام پہ حاصل کیا. سر یہ جو ایک چھوٹا سا کتا بھی مر جائے یا کوئی بکری یا اس طرح کا کوئی جانور بھی مر جائے تو یہ حقوق کے علم بردار جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسرائیل نے فلسطین پہ مظالم ڈھا رہا ہے، لبنان پہ اس نے حملہ کیا، یمن پہ اس نے حملہ کیا، اب ایران کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے. نہیں یہ کوئی نہیں بولیں گے، یہ کوئی نہیں. دیکھیں نا پاکستان کی کوئی این جی او ایسی نہیں ہے کہ جو لوکل فنڈڈ ہو، ساری باہر سے آتے ہیں. کوئی ناروے کا کورونا لے رہی ہے، کوئی کہیں سے کچھ لے رہی ہے، کوئی نہیں بولیں گے. نہ انٹرنیشنل این جی او بولے گی نہ بھی بولے گی. ابھی دیکھا نا ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے، ان کے کینسل ہو گیا نا، وہ جو میٹنگ یو این میٹنگ ویسے ختم ہو گیا. اب یہ جو گلف کی وار ہے نا، یہ گلف کی وار 2 سال پہلے کہا تھا غزہ کی وار جو ہے اب ختم نہیں ہونے والی. اب بھی میں کہتا ہوں، پہلے کہتا تھا امریکہ حملہ نہیں کرے گا ایران، اب بھی امریکہ جو ہے، کیونکہ امریکہ کیوں حملہ نہیں کرے گا؟ امریکہ نے وہاں رجیم چینج کروانی ہے. صحیح. امریکہ اب رجیم چینج کے چکر میں ہے، اور وہ شروع دن سے وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طور پہ جو کام لینا تھا وہ لے لیا لوگوں سے. اب کیا کیا جا